کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب کو لکھنے والے دو لوگ تھے، ایک کا نام لارنس پیٹر تھا اور ایک کا نام ریمنڈ ہال تھا۔ یہ کتاب بعد میں مینجمنٹ کے قوانین اور پالیسیز اور اصولوں پہ کافی اثر انداز ہوئی۔ اس کتاب کا نام پیٹر پرنسپل تھا۔ بنیادی طور پر یہ کتاب ایک تمسخر تھا، ایک طنز تھا اداروں پر، کارپوریشنز پر، کمپنیز پر، کہ وہ ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ عموماً انکمپیٹنٹ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لارنس پیٹر نے اپنی زندگی اور اپنا جو اس کا ساری زندگی کا مشاہدہ تھا اس کو سمرائز کیا اس کتاب میں، اور اس کتاب کا نام پیٹر پرنسپل رکھا۔ اور اس کتاب کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اداروں میں وہ ادارے خاص طور پر جو ہیرارکیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، جہاں یکے بعد دیگرے لوگ پروموٹ ہوتے ہیں اور پروموشنز کے ماڈل کو فالو کیا جاتا ہے کہ نچلے عہدے پہ، پھر اوپر والے پہ، پھر اوپر والے پہ، پھر اوپر والے پہ، اور پھر ٹاپ پہ لوگ جاتے ہیں، تو ایسے اداروں میں، ایسی کمپنیز میں، ایسے کارپوریشنز میں اوپر والا جو لوگ ہیں، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، وہ عموماً انکمپیٹنٹ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور یہاں انکمپیٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں ان کے عہدوں کے ساتھ، ان کے ڈیزیگنیشن کے ساتھ میل نہیں کھاتی، میچ نہیں کرتی۔ ناظرین، یہ بہت دلچسپ بات تھی، اور اس حیرت انگیز بات نے مینجمنٹ کی کتابوں کو، قوانین کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب لوگوں نے اس کے اوپر تحقیقات کرنی شروع کی، ریسرچز کی، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ واقعی میں ایسے ہے کہ جو کمپنیز بہت زیادہ ہیرارکی ماڈل کو فالو کرتی ہیں، پروموشنز کے ماڈلز کو فالو کرتی ہیں، وہاں پہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ایک نہ ایک لیول پر لوگ جو ہیں ان کی صلاحیتیں، ان کے ڈیزیگنیشنز ان کے عہدوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اور وہ وہاں پر انکمپیٹنٹ ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا ٹیچر ضروری نہیں کہ بہت اچھا پرنسپل ثابت ہو سکے۔ ایک اچھا ٹیچر پڑھانے میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ادارہ چلانے میں بہت اچھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں جب ایک ٹیچر سینئرٹی کی بنیاد پہ ایک خاص زمانہ گزارنے کے بعد پروموٹ ہو کر کے پرنسپل ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ انکمپیٹنٹ ثابت ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اچھا پرنسپل ایک اچھا محقق نہیں ہو سکتا، ایکیڈیمک ریسرچ کا آدمی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرنسپل صاحب بہت اچھے ان کے ریزلٹس ہیں، بہت ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہے، تو کیوں نہ ان سے ایکیڈیمک ریسرچ کا کام لیا جائے، تو وہاں جا کر کے وہ انکمپیٹنٹ ثابت ہوں گے، ان کی صلاحیتیں اس کام کے لیے نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب انہوں نے یہ کیا کہ اسی طرح سے جتنے عہدے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب لوگوں کی پروموشن ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ان کے جس جگہ پہ وہ گئے ہیں ان کی صلاحیتیں وہاں میچ کریں۔ ایک بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، بہت اچھا ورکر ہو سکتا ہے، جو کمپنیز کی پالیسیز کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہو، بہت اچھا فالوور ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ لیڈر بھی اچھا ہو اور وہ پالیسی میکر بھی اچھا ہو۔ لیکن جب وہ پروموٹ ہو جائے گا اور وہ لیڈرشپ کے عہدے پہ چلا جائے گا یا پالیسی میکنگ پہ چلا جائے گا، تو وہ ممکن ہے بہت اچھا پرفارم نہ کر سکے اور وہاں پہ وہ انکمپیٹنٹ ثابت ہو۔ اس طرح سے نچلی سطح سے اوپر جاتے جاتے لوگ ایک خاص لیول تک جا کے انکمپیٹنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا انکمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس فارمولے کو ان تحقیقات کے سامنے آنے کے بعد کمپنیز نے بہت سارے پھر دیگر ماڈل جو ہیں انٹروڈیوس کیے اور پروموشنز کے اندر اپنی پالیسیز کے اندر تبدیلیاں لائیں۔ مثال کے طور پر اپ اور آؤٹ ماڈل جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا۔ اپ اور آؤٹ ماڈل یہ ہے کہ اگر وقت کے ساتھ آپ کی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں اور آپ اگلے عہدے پہ جا کر کے پرفارم کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو کمپنی آپ کو اپ کر دیتی ہے اور پروموٹ کر دیتی ہے، ادروائز دوسری صورت میں کمپنی آپ کو آؤٹ کر دیتی ہے۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، خدا حافظ، کہانی آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں کمپنیز کے اندر مسلسل ایک کوشش رہتی ہے کہ امپلائیز کو وہ اپرچونٹیز دی جائیں کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں، تاکہ جب وہ اگلے عہدے پہ جائیں تو وہ انکمپیٹنٹ نہ ہو اور وہاں پہ جو کام ان سے لینا ہے، جو رول انہوں نے ادا کرنا ہے، وہ اس کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اور اسی طرح سے امپلائیز بھی مسلسل جد و جہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس قابل بنائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب وہ اگلے عہدے پہ جائیں تو کمپنیز کی جو خواہشات ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو توقعات ہیں، ان پہ پوری طرح سے اتر سکیں، بصورت دیگر وہ وہاں سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک بہت دلچسپ فنامنا ہے۔ 3-4 منٹ کی ویڈیو میں اس کو پوری طرح سے سمرائز کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے۔ کتاب کا نام ہے پیٹر پرنسپل، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔